ٹھیک ہے ابو بکر صاحب، اسد مجید کی بات کر رہے ہیں بیرسٹر، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بیان جو ہے وہ دوبارہ جو ہے ریکارڈ ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اسد مجید صاحب کا اس وقت جو سٹانس تھا اور اب اگر دوبارہ ان کا بیان لیا جاتا ہے تو کیا ڈیفرنس ہوگا؟ اس میں فائدہ مند ہوگا پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں جی، ایک تو اس وقت جو ڈیبیٹ چل پڑی ہے اب اس میں ایک تو ضروری ہو گیا ہے کہ اس پہ دوبارہ تھارولی تحقیقات کی جائیں، اور اس کے لیے اسد مجید صاحب کو بھی آ کے بات کرنی چاہیے، چونکہ اب وہ ان دی لائن آف ڈیوٹی نہیں ہے نا، اب چونکہ ریٹائر ہو چکے ہیں، تو ظاہر ہے اب جو ان کے بیان کی نوعیت ہوگی اس میں تھوڑا بہت فرق بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ یہ جو سائفر پہ بات کر رہے ہیں نقیل صاحب کہ اس کے لیکیج کا جو معاملہ ہے، یہ اس پہ تو جو سٹیٹ کی پوزیشن اس وقت کیس میں پروسیکیوشن کے اندر ہے وہ تو کلیئرلی یہ بتا رہی ہے کہ کوئی لیکیج نہیں ہوئی. چونکہ جب وکلائے صفائی کہتے ہیں نا کہ آپ سائفر کا ابو بکر صاحب وہ لہرایا کیا گیا تھا، سن لیں اس کے متعلق بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل ڈسکس ہو چکا ہے. جو تقریر جس میں انہوں نے لہرایا اور جو بات کی اس پہ تو ججز نے ریمارکس دیے کہ یہ تو سیاسی تقریر ہے، اس میں کہاں سے سائفر آ گیا. یہ انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے. لیکن یہ جو لیکیج کی بات ہے اس پہ ریاستی جو پوزیشن عدالتوں میں اس وقت وہ یہ ہے کہ ہم یہ وکلائے صفائی کے سامنے بھی نہیں لا سکتے اور سننے والے جج صاحب کے سامنے بھی نہیں رکھ سکتے، چونکہ اس سے یہ لیکیج ہو جائے گی، یہ پبلک ڈومین میں آ جائے گا، سیکریسی کا معاملہ ہے، اور اس سے پاکستان کا سفارتی کمیونیکیشن سسٹم جو ہے یہ اس میں پرابلم ڈال دے گا. ٹھیک ہے، اور یہی والی چیز اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی بات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ جی وہ تو چیز ہی نہیں ہے سامنے، ٹھیک ہے، جس پہ یہ سارا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، سزا دی جا رہی ہے یا دی جا چکی ہے. وہ بات یہ ہے کہ اس کے کانٹینٹ کہیں سے لیکیج اگر ہوئی بھی ہے تو وہ پولیٹیکل نیریٹو کے پوائنٹ آف ویو سے ہوئی ہے، اس کو تو ججز بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ، ابو بکر صاحب ایک منٹ، اگر سائفر آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں میں گیا ہے وہ تو نہیں ہے، یہ تو حکومتی پوزیشن ہے نا. یہ ابو بکر صاحب کی بات ان سے میں دوبارہ پوچھنا چاہوں گا، یہ کیا انہوں نے سیاسی کا لفظ استعمال کیا، سیاسی مقاصد؟ سنیں تو صحیح ہے، سوال سن لیں. سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو لہرایا گیا وہ سائفر نہیں تھا؟ کیا نہیں تھا؟ یہ انہوں نے کیوں لہرایا؟ انہوں نے جھوٹ بولا، اس کا مطلب ایک منٹ ٹھہرے نا، یہ تو انہوں نے ان کے وکلا نے بھی نہیں کہا، یہ ان کے وکلا نے بھی نہیں کہا کہ وہ سائفر نہیں تھا. یہ ہمیں وکلا جو استغاثہ کے ہیں وہ ہمیں عدالتوں میں بتا رہے ہیں کہ یہ لیک نہیں ہوا. آپ یہ بتائیں یہ آپ کو پتا ہے کیا ہے اس میں کیا؟ نہیں اس کو بھی چھوڑیں، وہ جو آڈیو آئی تھی ان کی اعظم خان صاحب کے ساتھ جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں اس سائفر سے ہمیں کھیلنا ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں استغاثہ کے وکلا کو یہ لیگل پوزیشن لینی چاہیے کہ وہ وہی چیز تھی جو انہوں نے لہرائی اور یہ پبلک میں عام ہو گئی ہے تو ان کو جج صاحب کے سامنے بھی رکھ دینا چاہیے. اب پھر اگلی پیشی کا وہ رکھتے ہیں نا، نہیں رکھ رہے ہیں، یہی تو بات ہے. آپ یہ فیکٹ ہے اس کیس کو تھورولی پڑھیں جو سائفر عدالت میں یہ پیش نہیں ہوا، اور اس کے لیے جب یہ اپیل معطلی میں، سزا معطلی میں جو اپیل ہے اس میں بھی ابھی تک معاملہ سنیں، معاملہ یہ نہیں ہے کہ سائفر میں کیا لکھا ہوا ہے، معاملہ یہ ہے ہی نہیں. معاملہ تو یہ ہے وہ لیک نہیں، وہ ہوا ہے نا لیک، وہ کچھ جگہیں تو ایسی ہیں نا جہاں سائفر پہنچتا ہے، ان میں صرف وزیر اعظم ہاؤس نہیں ہے، ان میں اور بھی بڑے ٹاپ کے محکمے ہیں جہاں پہ سائفر پہنچتا ہوتا ہے. اس کی کاپی کروائی گئی، اس کو صحافیوں کو بتایا گیا، ٹی وی پہ جب خطاب کرتے ہوئے نام لیا گیا، امریکہ کا نام لیا گیا، جلسے میں لہرایا گیا. کیسے پہنچ سکتے ہیں جب یہ مختلف جگہوں پر گیا؟ کیونکہ انہوں نے کہا، دفاتر میں گیا، انہوں نے کہا، اور ایک منٹ نا، مختلف صحافیوں کے پاس گیا تو اس میں پرائم منسٹر آفس آپ کیسے لنک کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ لہرا رہے ہیں، وہ جلسے میں، وہ کیسے باہر لے کے آ گئے، کراس ایگزامن کر وہ کیسے جلسے میں لے کے آ سکتے ہیں سائفر؟ اور جن صحافیوں نے کہا تھا کہ یہ آلریڈی ہمارے پاس ہے وہ تو تنقید کر رہے تھے عمران حکومت کی. یعنی جو آپ ان کی صفائی پیش کر رہے ہیں یہ ماننی جا رہی ہے. نہیں صفائی پیش کر رہا، میں تو فیکچر. اور وہ جو خود کہہ رہے تھے خان صاحب کہ بھئی یہ سائفر، کو کیسے جاری کر دی عمران خان صاحب؟ میں نے کہا وہ جو لہرا رہے تھے وہ سائفر تھا یا نہیں، اس بارے میں خان صاحب کی رائے مانی جائے گی یا آپ کی یا وکلا کی؟ وہ خود کہیں گے نا، معاملہ ہے نا، تو آپ کہیں گے وہ نہیں ہے، آپ کہیں گے وہ سائفر نہیں تھا، یہ جھوٹ سامنے لائے نا، کہیں گے وہ سائفر نہیں تھا. آپ 35 پینشنوں کا الزام لگا کے اسے بھی سیاسی ثابت کر دیں، آپ ہر چیز کو سیاسی بنا کے پیش کر دیں جب آپ پہ حرف آئے. نقیل صاحب ویسے چلیں ٹھیک ہے، اب اگر یہ بات ہی نہیں تھی اس کے اندر تو اٹ مینس کہ کچھ بھی لیک نہیں ہوا. میں سمیرا پھر سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بات لیک کرنے کی
बात क्या थी इससे कोई कंसर्न नहीं हमें। साहब ये बात है ना कि हमें इससे कोई हमें देखें, अच्छा चले मैं एक सादा सी मिसाल देता हूँ। वो तो इनकार कर रहे हैं कि मुलाकात ही नहीं हुई इस मौजू के ऊपर। सुने ना, तो इन्होंने क्यों भेजा, इन्होंने झूठ भेजा है। असद मजीद ने जो कुछ भेजा वो झूठ था, और खान साहब ने जो लहराया वो झूठ नहीं, वो इस झूठ का हिस्सा बने हैं। एडमिट करें ना फिर इसको। उनकी तरफ तो जो गया उन्होंने वही किया। नहीं तो मैं फिर वही कह, तो यही रिपोर्ट हुआ वही अबू बकर साहब इनकी तरफ से अलिफ बे पे कोई चीज भी गई, कोई चीज भी गई हो, वो सच्ची झूठी कोई भी गई हो, वो उसे लीक नहीं कर सकते। वजीर आजम हाउस उसे लीक नहीं कर सकता। वजीर आजम के हलफ में है कि वो मुल्क के मफाद में सलामती में जो चीज चाहे पब्लिक कर सकते हैं। मुल्क के मफाद में और सलामती में क्या गया? जाहिर है ये प्राइम मिनिस्टर बेहतर फैसला कर सकते हैं। नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं बेहतर फैसला, ये तो तय करना होगा ना। नहीं, वजीर आज़म अभी आपने कहा कि अहम और सबसे जिम्मेदार इंतजामी अभी सुमेरा अभी इन्होंने कहा कि उन्होंने कहा इससे उन्होंने सियासी फायदा उठाया। अभी इन्होंने कहा उससे सियासी फायदा उठाया। अभी मुल्क कौम का फायदा हो गया। सियासी रहनुमा एक सांस में दो मुख्तलिफ बातें नहीं हो सकती। अभी आपने कहा सियासी फायदे के लिए था, अभी आपने कहा मुल्क कौम के फायदे के लिए। उसका इख्तियार है, आप उसको रोक नहीं सकते। इख्तियार उस वक्त की कैबिनेट रोक सकते हैं ना, इख्तियार की एक हद है ना, इख्तियार है तो फिर साबित करना पड़ेगा। का मामला है ना सर, इस तरह तो आप नहीं ना